بڑی بات ضرور ہوگی جو بہت ویلیویبل ٹپس ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے مومنین کے ہیلدی لائف سٹائل کے لیے دی ہیں، وہ کوئکلی شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ Amazing health tips by Imam Ali alayhi salam. Do you want to be a person who have no diseases, no issues, no cholesterol, no sugar, nothing جو کہ آج کے دور میں ہے؟ This is possible. کیسے؟ ہولی بیت علیہ السلام has given the guidance. اہل بیت علیہ السلام نے ایک پراپر روڈ میپ دیا ہے، گائیڈنس دیے ہے رسول خدا کی احادیث کی روشنی میں، تعلیمات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روشنی میں۔ تو دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام نے کچھ ٹپس دی ہیں، جس میں فرسٹ نمبر پہ ہے اورل ہائیجین۔ ہم سنتے ہیں بہت سے لوگوں کی، لیکن امام کی سنیے کہ اورل ہائیجین کا آپ کی پوری باڈی کی ہیلتھ میں کتنا بڑا تعلق ہے، کہ امام فرماتے ہیں اورل ہائیجین اتنی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ برشنگ کریں، گاگلنگ کریں، فلاسنگ کریں، یور ماؤتھ از دا ون ویئر قرآن از بینگ ریسائٹڈ۔ کبھی اس طرح سے سوچیں، اورل ہائیجین کا خیال اس طرح سے رکھیں، جب دل نہ چاہے نا اورل ہائیجین کرنے کا تو پھر سوچیے گا امام نے فرمایا ہے مولا علی نے کہ یہ وہ زبان ہے اور تمہارے اس منہ کی صفائی اس لیے ضروری ہے، دانتوں کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لب ہیں، یہ وہ زبان ہے، یہ وہ دانت ہیں جس میں قرآن پاک تلاوت ہوتا ہے۔ اللہ از پلیزڈ ود دوز ہو ٹیکس کیئر آف دیئر ہائیجین۔ اور مولا فرماتے ہیں your mouth is the one where Quran is being recited. Allah is pleased with those who cleans their teeth and who cleans their body، جو طاہر ہوتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں، and cleaning the teeth pleases Allah and it's the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as well۔ یہ رسول خدا کی سنت بھی ہے، مسواک بھی یوز کریں آپ، اور مسواک کے ساتھ برشنگ بھی کریں، فلاسنگ کریں، گاگلنگ کریں۔ جب ایک چیز سنت ہے تو کتنی فائدہ مند ہے، اور خدا راضی ہوتا ہے اگر ہم اپنی اورل ہائیجین رکھیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں کہ خدا ان سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ راضی ہے جب بندہ راضی، جب بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اورل ہائیجین نہ رکھیں، ہم بہت بری طرح سے بیماری کا، انفیکشن کا شکار ہو سکتے۔ تو اللہ تو تبھی خوش ہے اگر آپ ہیلدی ہیں۔ مصیبت آتی پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس پہ کیوں مبتلا کر دیا۔ امام علی علیہ السلام reported to have said cleaning the body with water it also pleases Allah because Allah does not like an unpleasant smell۔ کہ جو ایک بندے سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور دوسرا مومن کو اس سے ڈسٹرب ہو جائے، تو خدا نے چاہا ہے کہ بندے طاہر رہیں، بندے پاک رہیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ امام علی علیہ السلام ہیلدی لائف کے لیے کہتے ہیں کلیننگ باڈی ود واٹر، کلینز یور باڈی۔ اور غسل کو مولا نے بہت اہمیت دی ہے کہ ایوری ڈے مولا کہتے ہیں کہ تمہاری جو باڈی آرڈر کے لیے شاور کو اور باتھ کو ایک پریکٹس بنا لو، ایک ریگولر پریکٹس۔ یوز واٹر ٹو رنس یور باڈیز بیکاز اللہ ڈس لائک دا انپلیزنٹ smell. Allah doesn't like the unclean persons if your body odor disturbs someone, so make the shower and bath as your regular practice. Third point مولا فرماتے ہیں کہ wash hands before and after the meal۔ ہم ہیلدی لائف سٹائل کے لیے ٹپس امام علی علیہ السلام شیئر کریں، جس میں فرسٹ تھا اورل ہائیجین، سیکنڈ تھا ریگولر باتھ، اینڈ تھرڈ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے واشنگ ہینڈ بیفور اینڈ آفٹر دا میل۔ اور ہم کیا کریں گے، وائپ لے لیں گے، ٹیشو پیپر لے لیں گے، لیکن آپ نہیں جانتے کتنا گہرا تعلق ہے آپ کی صحت کا اور رزق میں کتنی برکت آتی ہے اگر آپ ہاتھوں کو واش کریں، اگر پانی دستیاب ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور بعد میں واش کرتا ہے اٹ انکریزز دا سسٹیننس اینڈ اٹ امپرووز دا آئی سائٹ۔ کبھی اس انداز سے سوچا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی نظر بھی اچھی ہوتی ہے، قوت بصارت جو ہے اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے ہاتھوں کو دھوئیں کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی۔ اور آرٹ آف ایٹنگ از دا فورتھ پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ دیر از آلویز این آرٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ وی آر شیئرنگ ہیئر دا آرٹ آف ایٹنگ۔ آرٹ آف ایٹنگ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام said to his son امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، do not eat unless you are hungry۔ اور یہ ہم سب کے لیے جو بھی ائمہ نے ایڈوائس کی ہے، اپنے فرزندان کو کی ہیں، اپنے محبوں کو کی ہیں، مومنین کو کی، وہ سب ہم لوگوں کے لیے ہی تھیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ڈو ناٹ ایٹ انلیس یو آر ہنگری۔ ہم تو کھاتے ہیں، کھانے کا وقت
ہم کہتے ہیں کھانے کا وقت ہے، سب کھا رہے ہیں، مجھے کھانا ہے. کوئی کھا رہا ہے تو اس کو دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے میں نے کھانا ہے. یہ چیز پڑی ہے تو میں نے کھانا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی تو میں نے کھانا ہے. یہ بھی کسی گھر سے آئی ہے تو میں نے کھانا ہے، یہ دوبارہ مجھے ملے گی نہیں تو مجھے کھانا ہے. تو دیر آر نمبر آف میننگ لیس ریزنس جو کہ ہمارے جسم کی بیماری کا سبب بنتی ہیں. تو مولا نے ایک آرٹ آف ایٹنگ بتایا ہے جس کا فرسٹ رول ہے ڈو ناٹ ایٹ انلیس یو فیل ہنگری. پھر مولا فرماتے ہیں لیو ایٹنگ وائلسٹ یو آر اسٹل ہنگری اینڈ چیو دا فوڈ ویری ویل. اب ایک تو پہلا آرٹ یہ ہے جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں ہے. امام کی نہیں سن رہے، ہر نیوٹریشنسٹ کی سن رہے ہیں اوور دا انٹرنیٹ، ہر بندے کی سن رہے ہیں، اس انسان کے پوڈ کاسٹ ہم سن رہے ہیں جس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب اس کو ہی نوز نتھنگ اباؤٹ اٹ، بٹ ہم سنتے ہیں اور سب بتاتے کیا ہیں، یہی بتاتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں. تو پہلے نہج البلاغہ دیکھ لیں، قرآن پاک دیکھ لیں، مولا سے سن لیں اور پھر ہم ان لوگوں کو بھی سن لیں. تو مولا نے سیکنڈ آرٹ بتایا کہ جب بھوک باقی ہو چھوڑ دو. سپوز آپ کو 1.5 روٹی کی بھوک ہے، 1.5 کھانے کی بھوک ہے، آپ ایک پر ہی تمام کر دو، آدھی روٹی کی بھوک رہنے دو. اور اسی طرح امام نے کہا اس میں تمہاری صحت ہے اور جتنا کھاؤ اس کو چیو کر کے کھاؤ. اور اکثر مذاق بن رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ یہ دسترخوان پہ سب سے لاسٹ ہیں یا کسی محفل میں ڈائننگ ٹیبل پہ کھڑے ہوئے سب سے لاسٹ ہیں. دس از گڈ. جو دسترخوان پہ سب سے آخری انسان ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے. اور نوٹ کیجیے گا کہ جو سلو ایٹر ہوتا ہے وہ اپنے فوڈ کو بہت اچھا چیو کر کے کھاتا ہے. بائی دا وے آئی ایم اے سلو ایٹر ایز ویل. اور یہ مولا کے فرامین مجھے اچھے بھی لگے اور یہ میرے خود ہمارے اپلائی کیے ہوئے بھی ہیں. آئی ایم آلویز دا لاسٹ ون، آئی ایم آلویز دا ون ہو از ایٹنگ ویری سلو، لیکن چیو کر کے اور اپنے فوڈ کو انجوائے کر کے. اس میں امام نے فوڈ کو انجوائے کرنے کا بھی بتایا ہے اور ہمارے جو میدا اس کو اچھی طرح سے ڈائجسٹ کر لے اس کے لیے بھی بتایا ہے. اور مولانا نے بتایا ڈو ناٹ ایٹ ایکسیسو ایٹنگ ڈارکنز دا ہارٹ. دس از دا موسٹ ویلیوبل لائن ہیئر کہ ایکسیسو ایٹنگ آپ کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اینڈ اٹ کرپٹس دا سول. اللہ اکبر. وی ہیو نیور ٹیکن دس تھنگ انٹو اکاؤنٹ کہ ایکسیسو ایٹنگ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور ہماری سول کو کرپٹ کر دیتی ہے. وٹ ڈز اٹ مین کہ سول کو کرپٹ کر دیتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا روح کی جزائیں بھی ہیں سزائیں بھی ہیں. تو سول جب کرپٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے کھا لیا. پرخوری کی مذمت کی ہے ویسے بھی رسول اللہ نے بھی، اہل بیت علیہ السلام نے بھی اتنا اپنے پیٹ کو پر کر لیا ہے، پانی سے بھی، غذا سے بھی، ہر چیز کو واجب سمجھ کے کھا لیا ہے. اب وضو کے لیے اٹھ بھی نہیں پائیں گے آپ، اور نماز میں کھڑے بھی ہوگے تو آپ کو وضو بار بار باطل ہوگا، بر وقت نماز نہیں ہوگی، عبادت میں سستی کاہلی آئے گی، روح تو کرپٹ ہو جائے گی. نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز آپ کو برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو پہلے تو سستی آئے گی، پھر برائی آئے گی، پھر گناہ آئیں گے، تو وہ لائف سٹائل کا حصہ ہو جائیں گے. روح ہماری کرپٹ ہو جائے گی جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا خدا کی نافرمانی ہے. تلاوت کے لیے اٹھ پاؤ گے نہ نماز کے لیے اٹھ پاؤ گے. بہت سی ایسی عبادات ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں پرخوری کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے سب سے پہلے آپ کو نیند آنے لگتی ہے. بہت سی ایسی گیدرنگ ہے جب پریشر فیل ہوتا ہے کھانے کا، بفے میں چلے گئے ہیں یا آپ کو انویٹیشن مل گیا ایک ہی دن میں ایک کے بعد ایک جگہ جانا ہے، تو واجب تو نہیں ہے کہ ہر جگہ جا کے سب کچھ ہی کھانا، ہر جگہ سے چکھ سکتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام لنکس فوڈ کنزمپشن ود دا سول، ود دا ہیلتھ آف دا سول. مولا علی علیہ السلام نے بھی امام رضا کی طرح فوڈ کنزمپشن کو لنک کیا ہے سولز ہیلتھ سے، روح کی صحت سے. وی آر آلویز کنسرنڈ اباؤٹ باڈی ہیلتھ، باڈی ایکس، باڈی ڈیزیزز. لیکن باڈی تو ڈیزیز میں تب آتی ہے، باڈی تو تب ان تمام چیزوں کو بھگت رہی ہوتی ہے جو کہ روح کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے ہم نے. اور روح کو تکلیف کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ روح کو کرپٹ کر کے، پرخوری کر کے، آرٹ آف ایٹنگ کو فالو نہ کر کے. یہاں پر بہت گہرا کنیکشن مولانا نے بتایا غرور الحکم کتاب میں. ایٹنگ لیس ول امپروو یور انٹلیکچوئل ایبلٹی. دیکھیے گا کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کرنا، ورک آؤٹ کرنا اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ مائنڈ ان کا آپ دیکھیے گا شارپ ہوتا ہے، انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لائف سٹائل ہیلدی ہے، تو اس حوالے سے وہ ایک اچھے گڈ تھنکرز ہوتے ہیں. اب یہاں پر مولا نے کہا کہ روح کی صحت کا تمام تر تعلق فوڈ کنزمپشن سے ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. اور مولا نے فرمایا دا پاتھ آف سول از illuminated تھرو دا اوائڈنس آف more food.
جب آپ بہت زیادہ کھانے کی مذمت کریں گے، بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں گے، تو جو روح کا راستہ ہے، اسپریچول پاتھ ہے اس کا، وہ روشن ہوگا۔ اور مولا نے فرمایا 5th پوائنٹ ٹپ، دا نائٹ ورشپ، ہیلدی رہنے کی ضرورت ہے رات کی عبادت۔ جی، صلاۃ اللیل، نماز شب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی آپ کو صحت مند بناتی ہے۔ اور سوچیں گے صلاۃ اللیل کیسے آپ کو صحت مند بناتی ہے؟ One may question how healthy lifestyle is connected with the night worship. Imam Ali has said, staying awake at night for worshiping Allah brings health to body and it brings beauty to your face. جو لوگ صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، اللہ خود ان کو صحت عطا کرتا ہے اور ان کے چہروں پر خوبصورتی اور نور پیدا کرتا ہے۔ کوئی اسکن رجیم اور ایسی چیزوں سے پہلے صلاۃ اللیل کو کر کے دیکھتے ہیں۔ پلیئر آف اللہ ملتا ہے آپ کو، اور اللہ خود اپنی مرضی کو نچھاور کرتا ہے ان لوگوں پر کہ جو شب میں عبادت کرتے، بیماریاں ان سے دور رہتی ہیں، اور پریفریبلی جو نماز شب ہے آفٹر مڈ نائٹ ہی پڑھی جائے۔ اور مولا فرماتے ہیں ایک لائف سٹائل ہیلدی ہونے کے لیے، بیماریوں سے پاک زندگی کے لیے پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں۔ ٹرم یور نیلز ایوری فرائیڈے، اور اٹ پروٹیکٹس یو اگینسٹ النس، بیماریوں کے خلاف بہت بڑا تحفظ ہے کہ ہر جمعہ کو اپنے ناخن تراشیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فوڈ کچھ ریکمینڈ کیے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا گرین ویجیٹیبلس ضرور استعمال کریں۔ دیکھیے کتنی گرین ویجیٹیبلس ہیں۔ کھانے سے پہلے سالٹ کا یوز کریں، تھوڑا سا نمک کھا لیں۔ فوڈ میں مولا نے کہا جو بہت طاقت دینے والے فوڈ ہیں، ایگز ہیں، بریڈ ہیں، آلیوز ہیں، پومیگرینیٹ، پورج، اوٹس، ان کو شامل کریں۔ اور پھر مولا نے کہا کہ روح کو تکلیف دینے والی کون سی چیزیں جو کہ ہیلدی لائف سٹائل کے آڑے آ جاتی ہیں؟ ایک حاسد انسان۔ مولا فرماتے کہ جو لوگوں سے حسد رکھتا ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی بیماری باڈیلی بیماری نہیں ہے، اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں جب وہ لوگوں کی اچیومنٹس کو دیکھتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ رشک اور چیز ہے، حسد اور چیز ہے۔ کسی نے گھر لیا، اس پہ حسد کیا، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ کسی نے اچھا کھایا، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا مجھے کیوں نہیں کھانے کو ملا۔ کسی نے اچھی گاڑی لی، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو مولا فرماتے ہیں دا ہیٹرڈ کازز یور ہارٹس ٹو فال انٹو اسٹریس، سیڈنس کی فیلنگ آتی ہے، اینڈ اٹ ڈسٹرائز یور باڈی۔ سیڈنس ڈسٹرائز یور باڈی، اینڈ سیڈنس ایسے نہیں آتی ہے، پہلے حسد آتا ہے، پھر ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا کیوں ہو رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں ہو رہا، اینڈ دین فائنلی اٹ چینجز انٹو دا اسٹریس، اینڈ اسٹریس کاز سیڈنس، اور وہ ایک انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب مولا کہتے ہیں اپنا واٹر انٹیک بھی اچھا رکھیں۔ ایک لائف سٹائل ہیلدی رکھنے کے لیے ہم سب کو سنتے ہیں، امام علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں۔ پھر مولا نے ایک 10th پوائنٹ بتایا کہ امپیکٹ آف اسٹریس از ویری اسٹرانگ آن یور ہیلتھ، سو اسٹے ہیپی اینڈ ڈو دا گڈ تھنگس، ایٹ دا ہیلدی فوڈ ایز ریکمینڈیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ کھانے کھائیں کہ جو قرآن پاک میں مینشن کیے گئے ہیں، اور سورہ مبارکہ قرآن پاک میں زیتون کو، انجیل کو، جن چیزوں کو مینشن کیا گیا ان کو استعمال کریں، اور اپنی باڈی کو اس طرح سے ہیلدی رکھیں کہ اس کا تعلق میری روحانی جرنی سے ہے۔ میری اسپریچول جرنی تب تک انلائٹنڈ نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ میں نے اپنی غذاؤں کو، دنیاوی غذاؤں کو ٹھیک نہ کیا۔ جو ہم کھائیں گے وہی ہماری روح کا حصہ ہوگی، وہی ہماری عبادتوں میں کمی یا زیادتی کا باعث بنے گی۔ ہم پیوریفائڈ تب ہوں گے جب ہم اپنی غذاؤں پر توجہ دیں گے۔ ہاں، جو بھی کھائیں رزق حلال کھائیں، اور ان کھانوں میں سے کھائیں جو اللہ نے ہماری طاقت اور صحت کے لیے مینشن کر کے دیے ہولی قرآن میں، اور جو اہل بیت نے ہمیں کہے، تو انشاءاللہ لائف سٹائل ہیلدی رہے گا۔ آئی ہوپ یو ہیو انجوائے ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ آپ کو بہت یوزفل نالج ملا ہوگا۔ بہت سے ہمارے ویورس جو ہے انہوں نے گزشتہ ایپیسوڈ کو پسند کیا، امید کرتی ہیں یہ بھی پسند کریں گے۔ اینڈ اف یو ریئلی لائکڈ اٹ، ڈو کمنٹ کہ اور آپ کیا اور کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں۔ ہماری بہن نینا حسین، آئی جسٹ ریممبر کہ آپ نے کس موضوع پہ مجھے پروگرام کا کہا، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ اور ہم کنٹینیو کریں گے سیریز آف نیوٹریشن کو بائے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ tomorrow there will be a next episode. Keep watching Ana Min Aruj Nakvi Official. اللہ حافظ، التماس سے دعا۔